ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 31واں رکوع ہے جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے ان آیاتوں کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس حال میں عورتوں کو طلاق دے دو کہ نہ ہی تم نے انہیں چھوا ہے اور نہ ہی تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ہاں مگر انہیں رخصتانہ ضرور دو۔ یہ وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ حال پر اس کی طاقت کے مطابق۔ فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کا مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو پھر آدھا مہر جو تم نے مقرر کیا ہے وہ دینا ضروری ہے، ہاں مگر یہ یا تو وہ اپنا حق معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ اور اگر تم معاف کرو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور دیکھو آپس میں مہربانی کرنے کو بھولنا نہیں، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال کو خود دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور بالخصوص نماز درمیان والی، اور کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو ڈر ہو تو پھر نماز چلتے چلتے یا سواری پر بھی ادا کر سکتے ہو، اور پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر یاد کرو اللہ کو جیسا اس نے تمہیں سکھلایا اور جو تم جانتے نہیں تھے۔
اور وہ لوگ جو وفات پائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کی اور ان کا نان نفقہ پورا کرنے کی۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے آپ کے لیے دستور کے مطابق کرنا چاہیں۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ خاتون کے لیے یا طلاق شدہ خواتین کے لیے فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اور اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ یہ 7 کی 7 آیات جو ہیں اس میں سے 6 آیتیں جو ہیں وہ الگ مضمون اور درمیان میں ایک نماز کے تعلق سے۔ اس وقت جو لوگ درس میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں یا جو لوگ آن لائن باقاعدہ سنتے سناتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن شریف کا وہ حصہ زیر تلاوت ہے دروس میں جس میں طلاق کے مسائل اور ان کی بنیادوں کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ درمیانہ پچھلے ہفتے کا درس جو تھا وہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی نور عالم قاسمی مدد العالی نے فرمایا تھا۔ اب وہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ان کا علم اور ان کا درس وہ تو ظاہر عالمانہ ہوگا، اور ہم طالب علم ہیں تو ہمارا درس طالب علمانہ ہی ہونا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے، مناسب بھی نہیں ہوگا۔ تو پچھلے ہفتے اور اس کے پہلے ہفتے میں بھی جو آیتیں پڑھی گئی تھیں اس میں بھی طلاق کا ہی باب تھا۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ وہ طلاق جس کو مسلم سماج نے کوئی معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے کوئی کھیل کی چیز سمجھ لیا ہے، وہ کتنا سنجیدہ مضمون ہے کہ اس پر مسلسل 3 رکوع، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے پہلے کا رکوع جس میں ایلا کا بیان تھا وہ بھی تو وہی عدم الطلاق کا اس میں بھی تذکرہ تھا، تو تقریباً 3.5 رکوع تک مسلسل بیان ہے۔ اچھا وہ تو یہاں ہے سورہ بقرہ میں، اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں اس کا تذکرہ ہے، 28ویں پارے میں تو ایک پوری سورۃ شریفہ سورہ طلاق 2 رکوع کی ہے جس کا پہلا رکوع جو پورا کا پورا وہ طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ مضمون کتنا اہم ہے، اور جو مضمون جتنا زیادہ اہم ہے وہ اتنی زیادہ ایمان والوں کی توجہ کا محتاج ہوتا ہے کہ اس طرح ہم نے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کہ اسی طرح اس کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ 31واں رکوع ہے، بیچ میں 2-3 رکوع جائیں گے اور اس کے بعد پھر مالیات کا بیان شروع ہوگا۔ میں اس کے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مضمون جو ہے وہ طلاق کا ہے، اس کے بعد میراث کا ہے، لیکن ابھی چونکہ ابھی کامٹی کا جو درس ہے وہ ہمارے یہاں سے 10 رکوع پیچھے چل رہا ہے، تو وہاں پر جب وہ مالیات کے رکوع تلاوت میں آئے تو اس وقت میں نے عرض کیا کہ یہ خود اب میرے سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تفصیل سے جس معاملے کو بیان کیا ہے قرآن نے وہ مالیات کا معاملہ۔ اسے آپ انداز فرمائیں، اس مضامین کی طرف ہم نے چند عبادات اس کو ہم نے پورا دین سمجھ لیا، ہم کو وہ بنیادی مضامین نہیں معلوم جس کو قرآن نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مالیات پر 5 رکوع قرآن بیان کرتا ہے، طلاق پہ 3.5-4 رکوع نہیں بلکہ 5 رکوع کا مضمون قرآن میں ہے، میراث میں ایک پورا طویل رکوع سورۃ النساء کا قرآن میں موجود ہے۔ اس طرح امت اس کو دین کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے، یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہے نا۔ مسلمان کا کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، ہر معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو اللہ کے قریب کرنے کا۔ ہر وہ عمل جو وہ اللہ کی رضا کے مطابق، قرآنی اصولوں کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، وہ دنیا کی نگاہوں میں چاہے اس کو کچھ بھی کہا جائے لیکن وہ عبادت ہے۔
اسی طرح آج کے رکوع میں جو مضمون شروع ہوا وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو عام طور سے بہت کم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ انداز فرمائیں، فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کبھی اگر نکاح کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ یہ واقعہ یعنی اس طرح کے واقعات لاکھوں میں کہیں ہوئے، لاکھوں میں کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ نکاح تو ہو گیا۔ یہ طلاق کا مسئلہ کہاں بیان ہوتا ہے؟ پہلے طلاق کے پہلے نکاح ہونا تو ضروری ہے نا، نکاح ہوگا تو طلاق ہوگا۔ تو اگر ایسے حالات میں کہ نکاح تو ہو گیا مگر نہ ان کی میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، تو ایک شریعت کی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس طرح ملاقات ہونا، خلوت صحیحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ملاقات ہونا کہ اگر کچھ چیزیں مانع نہ ہوتی تو ان کے آپسی مباشرت کرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی، کوئی چیز اور مانع نہیں ہوتی۔ مطلب فرض کیجئے کہ اتفاق سے منقوہ جو ہے ان دنوں حالت حیض سے ہے، اس حال میں تو آدمی مباشرت نہیں کر سکتا نا، لیکن اس طرح خلوت ہوئی کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر وہ دونوں کے ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کی بات، اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اس خلوت صحیحہ کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ما لم تمسوهن، یہ ادب دیکھو قرآن کا، اس طرح کے تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ تمہاری اس طرح ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایک شرط کیا رکھی کہ نکاح تو ہوا لیکن میاں بیوی کی اس طرح ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ اگر چاہتے تو ایک دوسرے سے لذت حاصل کر سکتے تھے۔ او تفرضوا لهن فریضہ، اور یہ کہ ان کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یا یہ کہ ان کے لیے مہر بھی مقرر، لہن عورت کے لیے مؤنث کی ضمیر ہے، ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس سے ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ یہ مہر کے اوپر جو اتنی مار دھاڑ ہوتی ہے نا، تو میں اس کا معنی یہ کہ نکاح اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو، نہ بھی مقرر کیا جائے تو بعد میں بھی اس کو مقرر کر کے دیا جا سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے نا کہ ایسا استحال میں تم نے طلاق دیا اس خاتون کو کہ ایک تو تمہاری خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، دوسرے یہ کہ اس کا مہر بھی ابھی طے نہیں ہوا تھا۔ مہر نکاح کے پہلے طے کر لیا جائے، اور صحیح یہ ہے کہ پہلی فرصت میں مہر ادا کر دیا جائے، یہ عین شریعت کا مزاج ہے۔ لیکن کبھی ایسے حالات ہوئے کہ جس میں مہر کا تذکرہ ہوا ہی نہیں اور نکاح ہو گیا، تو اس آیت شریفہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی حالت میں کسی خاتون کو کسی شوہر نے طلاق دیا کہ نہ اس کی خلوت صحیحہ ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا مہر طے کیا گیا تھا، تو فرمایا اس حال میں وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ فائدہ پہنچاؤ جس کو آگے مطعم بالمعروف بھی کہا ہے، مطعم بالمعروف بھی کہا ہے۔ مطعم بالمعروف اب مطلب آیت میں جہاں ہوتا ہے اس کے حساب سے زیر زبر ہوتا ہے اس کا، تو اس مطعم بالمعروف کے لیے بہت اچھا لفظ ایک مفسر نے استعمال کیا، وہ ہے رخصتانہ۔ کسی کو رخصت کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کسی کو ریسیو کرنے کے بھی آداب ہیں، کسی کو رخصت کرنے کے بھی آداب۔ مہمان آیا تو مہمان کو چھوڑنے کے لیے گھر کے دروازے تک جانا مسنون ہے، سنت مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے۔ اب کسی کو پیر میں تکلیف ہے، یہ ہے میرے جیسا کوئی لنگڑا لولا ہے، اس کی الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں دروازے تک چھوڑنے۔ اب یہاں پر ایک ایسی خاتون کو اپنی زندگی سے ایک شخص رخصت کر رہا ہے۔ کہاں سے رخصت کر رہا ہے؟ بیوی تھی نا، وہ تو زندگی بھر چلنے والا رشتہ تھا، لیکن ایسا معاملہ ہوا کہ چل نہیں سکا کسی وجہ سے۔ میں نے بتایا آپ کو
لاکھوں میں کوئی ایک مسئلہ ہوگا، جو لاکھوں میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی بھی بنیادوں کو قرآن نے بیان فرما دیا، تاکہ امت مسلمہ کبھی کسی بھی اپنے زندگی کے کسی مرحلے میں کسی غیر کی محتاج نہ رہ جائے۔ اتنا خود کفیل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ اتنا کامل ترین دین۔ اب ایک شخص کی زندگی سے ایک ایسی خاتون جو اس کے نکاح میں آئی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے آئے کہ وہ مل بھی نہیں سکے، مہر بھی نہیں مقرر ہوا تھا، تو قرآن نے کہا وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ متاع کا اصل معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچاؤ۔ مَتِّعُوهُنَّ، ان خواتین کو فائدہ پہنچاؤ۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ اب دیکھو انداز کیسا ہے قرآن کا، اس کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی۔ ہر آدمی کی اپنی قدرت اور طاقت اور استطاعت الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے جن چیزوں پر جتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے اس سے اتنے کا ہی محاسبہ کیا جائے گا، یہ سمجھ لیجیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو وسعت والے ہیں، جو صاحب مال ہیں، قدر ہو وہ اس کے قدرت کے اعتبار سے، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، اور جو بیچارہ تنگ حال ہے، ایک صاحب کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی، ان کے حساب سے ان کو رخصتانہ دینا۔ ایک رکشے والا ہے، اس کو رکشے والے صاحب، ایک صابن یہاں سب کو نہیں لگایا جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو طلاق دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دیا، اور اس میں رخصتانہ جو متاع بالمعروف ہے 10,000 درہم دی۔ ایک روایت میں 10,000 درہم اور ایک روایت میں 20,000 درہم، کتنی رقم ہوگی؟ علماء نے فرمایا اللہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، آدمی اپنی وسعت کے مطابق جو دے سکتا ہے احسان کر کے دے دے، لیکن کم سے کم کی ایک حد ہے کہ اگر آخری درجے میں نہیں کچھ زیادہ دے سکتا تو اس کو کم سے کم ایک جوڑا کپڑا اس کی استطاعت کے مطابق دے، کم سے کم ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، دین کے معاملے میں سے کم سے کم، اور دنیا کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے، ہماری سوچ الٹ گئی ہے۔ کاش ہماری سوچ یہ ہوتی کہ دین کے معاملے میں کتنا سمیٹ لوں اور دنیا کے معاملے میں کتنا اپنا دامن سمیٹ کے زندگی گزار لوں، تاکہ کم سے کم وزن کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وسعت والا اپنی طاقت کے اعتبار سے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، حق ہے نیکوکاروں۔ یہ کون سا کیس ہوا؟ ایسا طلاق کا معاملہ جس میں دو باتیں تھیں، نہ میاں بیوی اکٹھے ہو سکے اور نہ ان کا مہر مقرر تھا۔ اب اگلی آیت میں آتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، لیکن اگر تم اس حال میں کسی خاتون کو طلاق دو کہ تم نے ان سے، تمہاری ان سے جو خلوت صحیح ہے وہ تو ہو چکی، لیکن معاف کیجیے گا کہ تمہاری ان سے خلوت صحیح ہے تو نہیں ہوئی، لیکن ان کا مہر مقرر کیا جا چکا تھا۔ پہلا والا اوپر کا کیس جو تھا، نہ مہر مقرر ہوا تھا نہ خلوت صحیح ہوئی، ایسی حال میں نو مہر، کوئی مہر نہیں، متاع بالمعروف دینا ہے۔ یہ والا معاملہ ہے، اس میں خلوت صحیحہ تو نہیں ہوئی، ملاقات تو نہیں ہوئی ان کی، لیکن وقد فرضتم لہن فریضہ، ان کے لیے تم نے مہر مقرر کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں فنصف ما فرضتم، آدھا مہر دو جو تم نے مقرر کر لیا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ اگر ایسا کوئی حال ہو کہ وہ معاف کر دے۔ یہ یعفون، نون کا زبر بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے،
سوائے یہ کہ بیوی بولے نہیں وہ آدھا بھی رہنے دو، مت دو مجھے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی عفو سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن. یہ نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد شوہر ہے. نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہے؟ طلاق کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. اس لیے یا تو وہ بیوی جو آدھی مہر کی حقدار ہے وہ معاف کر دے کہ نہیں مجھے آدھا نہیں چاہیے، یا تو شوہر جس کے ذمے آدھا دینا ضروری ہے وہ عفو اور درگزر کا معاملہ کر کے پورا مہر دے دے. آپ کو میں نے اس کے پہلے بھی ایک بات بتایا کہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، معاملات میں شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے کہ جس معاملے میں دو اہل معاملہ، جس معاملے میں دو اہل معاملہ یعنی دونوں فریق جو اس معاملے میں ملوث ہیں، جو دونوں پارٹیز ہیں، وہ کسی چیز پر اگر خوش دلی کے ساتھ کمپرمائز کر لیں. لفظ خوش دلی یاد رکھنا، خوش دلی جو ہے نا اس کو یاد رکھنا، وہ اس کی شرط ہے. زور زبردستی پریشر بنانا، زبان سے نہیں بولنا مگر حالات ایسے پیدا کر دینا. کیسے حالات پیش کر دینا؟ جیسے ہمارے ہاں ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. رے بھائی کتنا دیانتداری سے کر رہا ہے بیچارہ. اور اس کے بعد بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ مجروح لکھ رہے تھے وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح. ایسا لگ رہا ہے کہ مجرم کھڑے ہوئے ہیں. لڑکے تو سینہ تان کے ہیں، لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی ہیں جیسے ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے. حالانکہ حق کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جو بیٹے کو ملے گا بیٹی کو اس کا آخری ملنا چاہیے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا اے اپنا حق معاف کر دے، اپنا حق چھوڑ دے، نہیں، تقریریں کی جاتی ہیں. آج کل کی تو بہنیں اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ بیچاری اپنے بھائیوں کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں. ان کے شوہروں کے تو ساتھ ان کا ہے گزر بسر ہو جاتا ہے. وہ فلاں کی بہن نے چھوڑ دیا تھا، وہ ڈھکا کی بہن نے چھوڑ دیا تھا. چوٹے تیرے کو حق دینا ہے، اس کا حق دینا، اتنی کا وہ تقریر کر رہا ہے. یا پھر ایسے حالات بنائے جائیں کہ اگر آج بہنوں نے حق مانگ لیا دے دیں گے مگر میکے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو کچھ ابا نے چھوڑا اس میں 30 سال تک تو میں ابا کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہا تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں ان حالات میں اگر وہ بہنیں کسی مجبوری کے درجے میں اپنا حق چھوڑنے پر بھی راضی ہو جائیں تو یہ چھوڑنا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں معتبر نہیں. اس لیے میں نے ایک خوش دلی کہا. یہ خوش دلی دل کے پورے انشراح کے ساتھ اگر کوئی دو صاحب معاملہ اپنی کسی بات پر متفق ہو کر مل جل کر اگر کوئی کمپرمائز کرنا چاہیں شریعت مطہرہ کبھی اس میں مداخلت نہیں کرتی. یہ بنیاد یاد رکھو، اتنی آزادی شریعت مطہرہ میں ہے کہ دو صاحب معاملہ کسی بھی درجے میں اپنے آپ میں اگر کمپرمائز کرنا چاہیں. ارے بابا کمپرمائز کی بات کرتے ہو، بات آئی تو عرض کرتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں سارے جتنے گورنر سے وہ لاکھوں مربع میل جہاں عمارت تھی امیر المومنین نے اس سب جگہ کے گورنرز کو ایک خط لکھا اور اس میں ان کو تاکید کی کہ کوئی بھی معاملہ اگر دارالقضاء میں آئے، دارالقضاء شرعی عدالت، قاضی بھی ہوا کرتے تھے، قضاء جو ہے وہ اہم ترین ایک شعبہ ہے اسلام کا، تو دارالقضاء میں کوئی بھی معاملہ آئے تو امیر المومنین نے فرمایا پہلے ان دونوں فریقوں کو اس بات پہ راضی کرو کہ تم آپس کی گفتگو سے اس معاملے کو طے کر کے درمیانی کوئی شکل نکالنے کی کوشش کرو. اگر وہ اس پہ راضی ہو جائیں تو جو کچھ وہ کر لیں اس میں ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. اور اگر کوئی فریق اس پر مصر ہو، بضد ہو کہ نہیں میرا معاملہ دارالقضاء میں ہی ہونا چاہیے اور اگر کمپرمائز کی کوئی شکل نہ ہو تو پھر قاضی، عدالت کا قاضی جو ہے وہ اپنا فیصلہ اس میں صادر فرمائے. اور اس کی وجہ جو امیر المومنین نے لکھی وہ کیا عجیب ہے. فرمایا
ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی قضا، کوئی بھی معاملہ جھگڑے کا عدالت میں آئے گا، جب عدالت کا فیصلہ ہوگا تو کوئی ایک ہارے گا اور کوئی ایک جیتے گا، ایسے ہی ہوگا نا، دونوں جیت گئے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ لیکن کمپرمائز جو چیز ہے اس میں دونوں جیت جاتے ہیں، کوئی ہارتا نہیں، دونوں خوش دلی سے کر رہے ہیں نا، دونوں خوش دلی سے، بابا میرا لاکھ روپیہ اسی طرح باقی ہے لیکن ابھی 25 کی اس کی بیچاری کی طاقت ہے، 25 ہی دے رہا، میں اس پر راضی ہوں نا، کوئی اس پر زور ہے 75,000 کہاں گیا، میں نے دل سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا اجر ملے گا، اس میں وہ بھی راضی میں بھی راضی۔ لیکن اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا دارالقضا سے تو کیا فیصلہ ہوتا؟ تیرے ذمہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ اس کی گواہ ہے، یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے، تو اس کو 1 لاکھ روپیہ ادا کرنا پڑے گا، 1 لاکھ کا 90,99,999 بھی نہیں کر سکتا قاضی، 1 لاکھ کرے گا، تو وہاں بیچارہ کس نے مرے دل سے نکلے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تم ان کو اس حال میں طلاق دو کہ تم نے ان سے تمہاری مطلب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، لیکن مہر فرض ہو گیا تھا، یا طے کر لیا تھا، تو فریض کو مات آدھا مہر دے دو جو طے ہوا، مگر یہ کہ اگر عورت چاہے تو آدھے مہر کو معاف کر سکتی ہے، شوہر چاہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معافی کا معاملہ، آسانی کا معاملہ کرو، یہ تقوی کی زیادہ ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ ایک بنیاد، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنے کو کبھی بھولنا نہیں، آپس میں مہربانی کرنے کو کبھی بھولنا نہیں۔ جب یہ ہمارا مزاج بنے گا، میں اپنے بھائی کے لیے کتنی مہربانی کا معاملہ کر سکتا ہوں، تو میرا بھائی جو ہوگا وہ میرے لیے انشاءاللہ العزیز، میں اس کے لیے جس کے لیے میں مہربانی کا معاملہ کر رہا ہوں، میرا وجود اس کے لیے اسٹ ہوگا، میرے وجود کے لیے اس کے ہاتھ اٹھیں گے، اس کی عمر میں برکت دیجئے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے پر سخت، اللہ معاف فرمائے، دین کے معاملے میں سختی کا یہ حال ہے کہ کون سا مجھے ایک بہانہ مل جائے کہ میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو جہنم میں ڈال دوں معاذ اللہ۔ اور دنیا کے معاملے میں میرا مکان چاہے 100,000 فٹ کا ہے، لیکن اس کو 1,000 فٹ کو بڑھا کر 1100 فٹ کیسے کر لوں، ملے سے باہر بازو والے کی جان نکل جائے، یہ حال ہے ہمارا۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنے کو کبھی نہیں بھولنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب معاملہ طلاق کا چل رہا تھا، طلاق کا معاملہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جس میں صرف دو افراد نہیں، اس میں 2 خاندان کا معاملہ ہو، 2 خاندان چھوٹے بڑے جیسے بھی ہوں، اور پھر اس میں تنازع اور تیرا میرا لینا دینا یہ وہ، درمیان میں آیت شریفہ نازل فرمائے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ دیکھو طلاق کے مسائل جسے پورا سماج ہل جائے، پورا معاشرہ ہل جائے، مگر تم کو تمہاری یہ مصروفیات نماز کی طرف سے غافل نہ کرنے پائیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بطور خاص درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ درمیان میں طلاق، اور اس کے فوراً بعد نماز کی ایک کیفیت، اور اس کے بعد پھر طلاق کے مطلب آگے کے مسائل خانگی زندگی کے۔ میرے بھائیو، یہاں پر درمیانی نماز کون سی ہے؟ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا کہ یہ درمیانی نماز جو ہے، اس سے نماز عصر مراد ہے، نماز عصر۔ اچھا، وہ اس لیے بھی درمیانی ہے کہ اس کے ایک طرف آپ دیکھو تو 2 دن کی نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور اس کے بعد میں عصر کے بعد دیکھو تو 2 نمازیں مغرب اور عشاء جو ہے رات کی نمازیں ہیں، طلوع آفتاب کے بعد مغرب ہے پھر عشاء ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ درمیانی نماز ہے۔
اور ویسے بھی آدمی کی مصروفیات کے اعتبار سے بھی. اب یہاں پر نماز کے ایک لفظ استعمال ہوا حافظو، حفاظت کرو. دیکھو حفاظت کی ایک میں میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی چھوٹی چھوٹی ایسی مثال دے جو عام آدمی بھی سمجھ سکے. ہمارا جسم، ہمارا لباس جو ہے نا، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں. کہیں بیٹھنا ہے تو کچھ ہے تو نہیں، میرے کپڑے پہ تو نہیں لگ جاتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ویسا تو نہیں ہوتا. آدمی اس کو دیکھ بھال کرتا رہتا ہے. لیکن اپنے اس لباس میں، اپنے لباس کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، مگر اپنی جیب پر ہماری حفاظت کی نظر رہتی ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ کہاں توجہ رہتی ہے؟ نوٹ جیب میں رہتا ہے نا، تو وقتاً فوقتاً جیب پر تھوڑا ہاتھ جاتے رہتا ہے، جتنا رکھا ہوا تھا ہے کہ نہیں بھائی. یہ حفاظت ہے. حفاظت کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف خاص متوجہ. میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں، وہ اللہ علیم حکیم قدیر قادر مقتدر، اس ذات نے جو نمازوں کو فرض کیا ہے نا، ان نمازوں کو اگر ایک شخص، ایک مومن یا ایک مومنہ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی لا لے، نمازوں کی حفاظت اپنی زندگی کا ایک جز بنا لے، تو یہ نمازیں مل کر اس کے باقی دن اور رات کے جو معمولات ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. جملہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا طے کر لے اور اس کا پروگرام بنا لے، تو پھر یہ 5 نمازیں جو ہیں اس کے پورے 24 گھنٹے کے معمولات کا حفاظت کرتی ہیں. اور ہر معمول جو اپنے وقت پر انتہائی آسانی، انتہائی سہولت اور انتہائی اللہ کی مدد کے ساتھ پورا ہو. اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، جب نماز کی حفاظت کرنا ہے تو نماز اصل زندگی کا جب اسٹائل بدلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں بدلتی رہتی ہیں. اس وقت امت پر جو سب سے بڑی بھاری نماز ہے وہ فجر کی نماز. اس وقت ماحول کے اعتبار سے سب سے بھاری نماز. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نمازی نمازی نمازی، تو نمازیوں میں بھی یہ پوچھ لینا چاہیے 4 وقت کا کہ 5 وقت کا، 4 وقت کا کہ 5 وقت کا. آپ دیکھو نا، جب فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، تو جماعت کھڑی ہونے میں بھی 2-4 آدمی امام صاحب کے ادھر رہتے ہیں، 2-4 ادھر. ہمارے جیسے کرسی والوں کو تو پریشانی ہوتی ہے، کرسی کھینچ کے وہاں لانا پڑتا ہے، کھڑے ہو جاؤ ورنہ اپن سب کے الگ ہو جائیں گے فجر میں. پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ آتے رہتے لوگ اٹھ کے. لیکن جو مغرب اور عشاء میں نمازی ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ بستر پہ رہتے ہیں. فجر کی نماز کو اگر اس کے وقت پر ادا کرنا ہم اپنا مقصد بنا لیں تو جلدی اٹھنے کے لیے جلدی سونا پڑے گا. یہ ہمارا جو سونے کے معاملے میں منمانی ہے. دیکھو، ایک آدمی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ مجبور ہے نا بیچارہ. ایک آدمی آن لائن کام کرتا ہے اور اس کے کام کے آورس ہی ایسے طے کیے گئے ہیں کہ وہ رات میں کرنا ہے، اس کو مجبوری کا درد ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن زبردستی بیکار کے کام میں، موبائل میں تماشے دیکھتے ہوئے، ساری دنیا کی بیہودہ خبریں، اخبارات اور سوشل میڈیا، جتنے میڈیاز ہیں آج، وہ سب کے سب اسلام دشمن عناصر کے ہاتھ میں پوری طرح وہ اس کے کٹ پتلی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ تم کو پڑھنے دینا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اس کو چھپا جاتے ہیں. ان جھوٹی خبروں کے اندر تم اپنے گھنٹوں لگا رہے ہو اخبارات پڑھنے میں اور میڈیا کے اوپر، اور وہ سچی خبروں کا مجموعہ جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اس کو پڑھنے کی تم کو توفیق نہیں ہے. پوچھا نہیں جائے گا حشر کے میدان میں کہ تیرے موبائل کے لیے تیرے پاس گھنٹوں تھے، بستر پہ جا کے بھی تو اسی کو دیکھتا ہوا مرتا تھا، اور تیرے پاس اس کا وقت نہیں تھا کہ میرا کلام کھول کر دیکھ لیتا. جب یہ پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا مسلمان اس کے لیے تیار؟ تو میرا معروضہ یہ نمازوں کی پابندی. اب اس میں ایک اور مزید بات فرمائی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ. قانتین جو لفظ ہے نا، قانت، قنوت کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے خاموش کھڑے رہنا، ایک مطلب ہوتا ہے پورا دل لگا کر، ایک مطلب ہوتا ہے طویل قیام کرنا. کئی معنی لغت میں اس کے آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے، جتنی حدیث شریف کی کتابیں ہیں نا،
اصل کتابیں جو ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر کتاب کی الگ صفت ہے. آپ ہر کتاب میں ایک الگ ہی اس کی خاصیت ہے، کیا محنت کی ہے لوگوں نے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر باب جو باندھے ہیں وہ قرآن شریف کی آیتوں سے ہی باب باندھے ہیں. تو انہوں نے ایک باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، اور اس باب کا نام ہے قوموا للہ قانتین. یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ادب سے. اور اس باب میں انہوں نے ایک روایت نقل کی، اس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کی حالت میں ہم لوگ بقدر ضرورت گفتگو کر لیا کرتے تھے، بات چیت کر لیا کرتے. بقدر ضرورت، ہم لوگوں کو بیکار بولنے کی زیادہ عادت ہے. بقدر ضرورت ہم گفتگو کر، جیسے نماز میں کھڑے ہیں، اب کسی نے آواز دیا، ابھی بیچارہ گھر میں باہری والے آخری والے کمرے میں برآمدے میں نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی کھٹ کھٹ کر رہا ہے، تو یہ نماز کی حالت میں بولتا ہے نماز میں ہوں، ابھی آ رہا ہوں، اتنی بات کر سکتا تھا. تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم بقدر ضرورت بات کر لیا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں منع کر دیا گیا. اب حالت نماز میں گفتگو کی جو اجازت تھی وہ منقطع کر دی گئی، وہ واپس لے دی گئی. میں نے اس کے پہلے بھی کسی درس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز میں 3 تبدیلیاں ہوئی. روزے میں بھی ہوئی، لیکن ابھی روزہ ہمارا بحث کا موضوع ہے، ابھی نماز ہے. نماز میں 3 تبدیلیاں جو ہیں اس کو خاص طور سے آپ خیال رکھیے. شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی، تو اس پنجگانہ نماز کے فرض ہونے کے پہلے نماز تہجد فرض تھی. سورہ مزمل دیکھیے، ابتدائی صورتوں میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا رتل القرآن ترتیلا. یہ نماز تہجد فرض تھی. کب؟ نماز پنجگانہ فرض ہونے کے پہلے. اب جب اللہ نے پنجگانہ نماز فرض کر دی تو نماز تہجد نفل ہو گئی. لیکن نفل نمازوں میں اس کا بڑا درجہ ہے. مگر ایک بات کا خیال رکھو، ہم لوگ علم دین ہم نے سیکھا ہی نہیں جیسا اس کا حق ہے. علوم دینیا میں جس کو نفل کہا جاتا ہے نا، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد. ایک آدمی جو پنجگانہ نماز پوری پابندی سے ادا کرتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، اس کا کوئی اس کی پکڑ ہونے والی نہیں، کوئی پکڑ ہونے والی نہیں. لیکن میں سمجھ لیجئے کبھی کبھی مجھے تہجد کی توفیق ہو جائے اور میں اس آدمی کی دل آزاری کروں، ارے میاں تہجد بھی پڑھا کرو کبھی کبھی. یہ دل آزاری جو ہے نا، یہ میرے گلے کا پھندا بن جائے گا. یہ اس تہجد کو اللہ نے اس پہ فرض نہیں کیا ہے. بہت افضل نماز ہے، باب ولایت کو کھولنے والی نماز، لیکن نفل ہے. کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی تعزیر نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. جب اللہ کیا پکڑ لے تو کون ہوتا ہے پکڑ کرنے والا؟ ہم تو کہیں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں کسی کے اوپر. سمجھ گیا؟ تو نماز تہجد پہلے فرض تھی، پنجگانہ فرض ہوئی تو نماز تہجد نفل ہو گئی. اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے پہلے وقوموا للہ قانتین، اس حکم کے نازل ہونے کے پہلے نماز میں گفتگو کی اجازت تھی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی وہ اجازت ختم کر دی گئی. تیسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی دور کی نمازیں اور مدنی دور کی بھی نمازیں چند مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی ہیں. اور پھر رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی مرضی کا خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ روشن کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور اس کے بعد یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اس کے پہلے کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف تھیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اہل ایمان کا رخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا. یہ 3 تبدیلیاں ہوئی نماز میں. تو یہاں فرمایا وقوموا للہ قانتین،
کھڑے رہو اللہ کے لیے ادب کے ساتھ، نماز میں انتہائی ادب۔ اب اس نماز کی حفاظت اور نماز کے آداب میں ایک اور بات آپ کا خادم عرض کرتا، برا نہ مانیے میرے بھائیو، نماز ہماری ضرورت ہے، نماز ہماری ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھ کر پڑھیں۔ نماز کو معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ جیسے کوئی بوجھ تھا اتار دیا اور پھر جلدی سے مسجد سے باہر بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا حال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، نماز میں چوری کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ نماز میں اس کے ارکان پوری طرح ادا نہیں کرتا، اس کا قومہ، اس کا جلسہ، اس کا سجدہ، اس کا رکوع، سب ایسا جیسے کیا 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 نہیں کیا۔ ہماری نمازیں دیکھیں نا کوئی، ہمارا رکوع کے بعد کھڑا ہونا جس کو قومہ کہتے ہیں، اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ واجبات نماز میں سے، اور نماز کا واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ہماری کون سی نماز ہے جو بغیر دہرانے کے لائق نہ ہو، تو دہرانے کے لائق نہ ہو۔ ایسا امت کا بڑا طبقہ رکوع سے کھڑا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اس کو ڈھکیل دیا، ابھی سیدھا نہیں کھڑا، دھڑ کر کے جا کے سجدے میں گر گیا، ایک سجدے میں سے اٹھا نہیں طریقے سے، ابھی کمر سیدھی نہیں، بھاڑ کر کے دوسرا سجدہ کر۔ نماز کو نماز جیسا پڑھو، نماز کو سیکھو میرے بھائی۔ بہت سارے ہمارے علماء ربانی نے الحمدللہ نماز پر چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو نماز کے اس کے عدل کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے کرنا، یہ نماز کا ایک اہم ترین جز۔ اور فرائض نماز کیا ہیں؟ اس میں سے کچھ ایک بھی چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی۔ واجبات نماز کیا ہیں؟ جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا جائے تو بھی نماز قابل ادا ہوگی۔ سنن نماز کیا ہے؟ مکروہات نماز کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی کے اندر خلال کر رہا ہے، ابے داڑھی میں خلال تو نے جب وہ وضو کیا تھا نا، ابھی کیا داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا ہے؟ کپڑے نماز کی حفاظت میں اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنے میں۔ انٹرویو دینے گیا تھا جب سروس کے لیے تو کیسا گیا تھا؟ خود کے کپڑے نہیں تھے، دوسرے سے مانگ کے اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا کہ میری پرسنالٹی سامنے والے کو پسند آ جائے۔ اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوا تو اتارے ہوئے کپڑے پہن کے، جس کو پہن کے شادی میں نہیں جا سکتا اس کو پہن کے آ کے نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب کسی عام محفل میں جانا ہوتا ہے تو پھر سب سے اچھا کپڑا تلاش۔ یہ ہمارے لچھن ہیں نماز کے معاملے۔ نماز کے معاملے میں وقوموا للہ قانتین، نماز کی حفاظت اور نماز کا ادب، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، ان سب چیز کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، لیکن حالت خوف ہے، ڈر کا ماحول ہے۔ دشمن بالکل اس طرح ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے لیے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا یا ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ لفظ دیکھو، فِإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف میں ہو، کوئی بھی خوف کی کیفیت، فرمانا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ رجال کا مطلب کھڑے کھڑے، یا رکبان کا مطلب سواری پہ، جیسے بھی ہو ویسے نماز پڑھو، نماز قضا نہیں کرنا، نماز قضا نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پہ بھی نماز۔ اس کا معنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کی حفاظت میں یہ شامل ہے۔ اب ظاہر ہے جب آدمی سواری پہ نماز پڑھے گا تو سواری ہمیشہ قبلہ رو چلتی ہے کیا؟ نہیں، کدھر بھی رخ ہو پڑھا جا سکتا ہے نماز۔ اب وہ اس کے جو مسائل ہیں آدمی کو، اسی طرح اب ایسے حالات جہاں پر دشمن سے ایسا مقابلہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے مہلت نہیں ہے، کہ چلتے پھرتے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے کھڑے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسے حالات میں بھی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے غزوات ہوئے جس میں 3-3 4-4 نمازیں مؤخر کی گئی۔ یہ بھی امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے احسان ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ حالت خوف،
امن اتنا زیادہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہ امن جو ہم کو ہمارے لحاف میں اور ہماری رضائی میں ہم کو ملتا ہے فجر کے وقت، وہ امن ہم کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرمایا یہاں پر کہ خوف کی حالت میں ہو اگر تو کھڑے کھڑے اور سواری پر ہو، سواری پر نماز چھوڑنا نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ، خوف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، تو پھر اللہ نے جیسے تم کو سکھایا ویسی نماز پڑھو۔ تم جانتے تو نہیں تھے میرے بھائیو۔ امن دیکھو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ ابھی آپ جو ہیں، آپ نے، میں نے، سب نے مل کر، اب ہم لوگوں کی تو زندگی کی شام ہو رہی ہے، اس میں خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہے، انہوں نے ابھی وہ 3 سال گزرے ہوئے دیکھے ہیں جو کرونا کال کہلاتا ہے۔ کیا حال تھا، کیا حال تھا، زندگی کتنی تنگ ہو گئی تھی۔ ساری زمین اپنی وسعتوں کے بعد انسان پر تنگ ہو گئی تھی، اور کتنی تنگ ہو گئی تھی کہ ہمارا قریبی رشتہ دار مر جائے تو ہم اس کی میت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مسجدوں کے دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ برسوں، 2 رمضان، 2 نماز عید، 2 تراویح ایسی گئی کہ اپنے گھروں میں سب کچھ کرنا پڑا ہوا۔ لیکن کیا ان حالات میں جب ایسے سخت حالات آئے خوف کے، تو اس کے بعد امت مسلمہ ساری کی ساری تائب ہو گئی، اور توبہ کر کے انہوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ اب ایک بار مسجدوں کے دروازے کھول دے مولا، اب تیرے گھر کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ تو نے اپنے گھروں کو ہمارے اوپر بند کر دیا۔ آپ انداز کریں اس سے زیادہ بدامنی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کا غضب کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو انہوں نے بند کروا دیا۔ تم پر آنے نہیں دوں گا، میرے مسجد میں پیر مت رکھنا، اس کے اندر بند کر دے دروازہ، میرا گھر گھر رہے گا، تیرے آنے نہ جانے سے میرے گھر کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوا۔ لیکن اس کے بعد کیا امت کے اوپر اس کے اثرات پڑے؟ کیا اب اس کے بعد جب دروازے کھلیں گے؟ نہیں۔ بابری مسجد کے جو حالات ہوئے تھے، جو بالکل بچے ہیں کم عمر، ان کو نہیں معلوم، ہم نے وہ 92 کے حالات دیکھے ہیں کہ کیا حال تھا اس ملک میں مسلمانوں کا، کیسے دن اور رات گزرے ہمارے، ہم کو معلوم ہے وہ۔ اس کے بعد سب کچھ کرنے کو امت تیار، لیکن مسجد کی طرف رخ کرنے کو تیار۔ میرے بھائیو بڑی بے توفیقی ہے، سوچنے جیسا مضمون ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیہم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ دیکھو وہ لوگ جو وفات پائیں تم میں سے اور بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ 1 سال تک ان کو گھر سے نکالنا نہیں، اور میرے مرنے کے بعد بھی 1 سال ان کا نان نفقہ کا پورا خیال رکھنا بھائی۔ اور اب 1 سال کے لیے تو اللہ نے حکم فرما دی وصیت کر جائیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عدت کے بعد خود ہی جانا چاہتی ہے۔ جب آدمی کی وفات ہوئی تو اس کی عدت 2 ہے۔ جس شخص کی وفات ہو جائے، وفات شدہ حالت میں بیوی کے لیے اس کی عدت ایک تو 4 مہینہ 10 دن، لیکن اگر اس کے پہلے ولادت ہو جائے تو ولادت، دونوں میں سے عدت ختم ہو جائے گی۔ اب 1 سال کے لیے اس نے تو وصیت کر گیا تھا، لیکن بیوی کی عدت پوری ہو، بولے میں جانا چاہتی ہوں۔ کیوں جانا چاہتی ہے؟ وہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، ہم اپنے مائکے میں رہنا چاہتے ہوں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، وہ خود سے جانا چاہیں تو پھر وہ اپنے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور واللہ عزیز الحکیم، غلبے والا حکمت والا۔ اب یہ بیویوں کے لیے وصیت کرنا، یہ حکم جو ہے یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ حکم سورۃ النساء کے ان آیات بینات کے نزول کے پہلے تک تھا جس میں اللہ عز و جل نے باقاعدہ میراث کو تقسیم فرما دیا۔ میراث کو ایک آدمی جیسے مرتا ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد، پراپرٹی، وہ چاہے 10 روپیہ ہو یا 10 کروڑ ہو، وہ ساری چیزوں کے اوپر کون حقدار ہوں گے؟ ایک آدمی، عام طور سے ایک آدمی، کسی آدمی کا صرف ایک ہی بیٹا ہو، صرف ایک ہی بیٹا ہو، صرف، اور آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کے اماں ابا نہ ہو، اس کی بیوی نہ ہو، اس کی بیٹیاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، لیکن کوئی نہ ہو،
اکیلا ایک بیٹا ہو، اس حال میں وہ اکیلا بیٹا جو ہے باپ کا پورا پراپرٹی کا حقدار ہے۔ 2 بیٹیاں ہوں تو پھر وہ مسئلہ الگ چلتا ہے، ایک بیٹی ہو تو آدھا ملتا ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے حقوق اللہ نے تقسیم فرما دیے سورۃ النساء میں، طویل رکوع ہے۔ اور جب اللہ نے خود سے مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم فرما دیا تو اب یہ حکم جو ہے کہ مرنے والا اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے، یہ باقی نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ یہ ایک حکم آنے کے بعد اللہ عز و جل نے آہستہ آہستہ اس شریعت مطہرہ کو 23 سال میں مکمل کیا۔ اس میں یہ حکم بھی شامل ہے کہ یہ آیت شریفہ کا حکم جو ہے یہ اس وقت تک تھا جب تک سورۃ النساء کی میراث والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اب ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کوئی شخص کسی ایسے انسان کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا جو اس کی میراث میں حقدار ہے۔ اس کی میراث میں حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے اس کے اماں ابا، مرنے والے کے اماں ابا ہوں تو وہ سب سے پہلے حقدار ہیں اس میں۔ اس کے بعد پھر اس کی بیوی مری تو شوہر، پھر آل اولاد، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، یہ بالکل قریبی جو حقدار ہیں وہ عام حالات میں۔ اور پھر اس میں جیسے حالات آتے ہیں اس کے تشریحات ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اور اس میراث کی تقسیم کے علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم فرمایا۔ اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اس کو آدھا علم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب بڑی اہمیت ہے اس علم کی، تقسیم میراث کی۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے حقدار مقرر فرما دیا، جتنے کے بھی حصے، ان کے لیے اب اگر کوئی وصیت کی جائے تو صاحب ترمذی نے ایک روایت نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، جو وارث ہے کسی آدمی کا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی، مگر درس کے آخری میں ایک ضروری بات سماعت فرما لیں، مگر جن لوگوں کا ہمارے پراپرٹی میں شرعاً کوئی حق ہمارے مرنے کے بعد نہیں لگنے والا ہے، ان کے لیے اگر ہم کسی بھی طرح کی وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، کیا دین، کیا انصاف والا دین۔ فرمایا وصیت بھی جو کی جائے گی صرف 1/3 مال کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر میں 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 1 لاکھ کے لیے مجھے حق ہے کہ میں کسی ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر جاؤں۔ ارے میں مروں تو میں تو تعلیم القرآن کے لیے وصیت کروں نا، بابا تعلیم القرآن کو دے دینا، وہاں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، تم بھی مر جاؤ گے میں بھی مر جاؤں گا، ان کی عمارت، ان کا ادارہ، وہاں انشاءاللہ العزیز قرآن پڑھا جاتا جائے گا اور قیامت تک مجھے اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ لیکن میں مرتے مرتے اپنے 3 لاکھ بول دوں یہ کہ تعلیم القرآن کو دے دینا، تو محمد الرسول اللہ آگے فرمائے نہیں، 1 لاکھ تک دے دے میرے امتی، 2 لاکھ تیرے بال بچوں میں تقسیم ہونا ضروری ہے۔ میں کبھی اس کا پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی امتی اس حال میں دنیا کو چھوڑے کہ اس کے بال بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اس لیے وصیت کا حق کہاں تک ہے؟ 1/3، 1/3 تک۔ اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف اس کے 1/3 مال میں اس کو جاری کیا جائے۔ جیسے میرے پاس 3 لاکھ روپے میں چھوڑ رہا ہوں اور 2 لاکھ کی میں نے وصیت کر دیا، تو بھی اس کے بعد صرف 1 لاکھ پر میری وصیت جاری ہوگی، 2 لاکھ جو ہوگا میرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میرے بیٹے بیٹیاں یہ جو ہیں، میری اہلیہ بھی اگر ہیں اس وقت، تو یہ بیچاری کہاں جائیں گے میرے بعد؟ یہ میرے بیوقوفی کا کام جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ 1/3 تک تو بچوں کسی کو دے سکتے ہو، لیکن پورا دے کے جانا نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے یہ خیال رکھو کہ وصیت کس کے لیے کرنا ہے؟ جس کا شرعی حق نہیں ہے، اور اگر کسی شرعی حق دار کے لیے کوئی وصیت کی گئی تو وہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کل عدم قرار دی جائے گی، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے تقسیم کر دیا، حصہ دے دیا، تو کون ہوتا ہے حصہ دینے والا؟ اللہ نے جو حصہ دیا بس وہی اس کے لیے بابرکت ہے۔ اب اسی میں
درس کا وقت ایک دم آخری میں آ گیا ہے، تو بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک میراث جو تقسیم ہوتی ہے وہ سلسلے وار ہوتی ہے، سلسلہ. جیسے ایک باپ ہے، اس باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کو ملے گا، اس کے بیٹے کی وفات کے بعد اس کے پوتوں کو ملے گا، یہ سلسلے وار ہے. اب یہ جیسے کرنٹ کسی میں چلتا ہے، وائر جو ہے جڑا ہوا ہے تو چلتا ہے، بیچ میں کٹ گیا تو کرنٹ کیوں نہیں جا رہا، ارے کیوں نہیں جا رہا، وائر کٹ گیا نا یار. یہ حال یہاں پر بھی ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر اس کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا مر جائے اور پھر اس کی اولاد رہ جائے تو ظاہر ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی میراث بٹے گی نا، تو اس کے مرنے کے بعد جو موجود ہوں گے ان کو میراث دی جائے گی، نہ کہ اس کو جو چلا گیا. اس لیے کہ اگر مرنے والوں کو بھی میراث دی جاتی رہے تو دنیا میں کوئی ایک معاملہ تم حل نہیں کر سکتے. کتنے مرنے والوں کو تقسیم کرو گے، کس کو اٹھا کے لاؤ گے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے ایسا باپ جس کی موجودگی میں اس کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان پوتوں کے لیے اور پوتیوں کے لیے جو شرعی قانون کے اعتبار سے اس کی میراث میں حقدار نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ سلسلہ میراث ٹوٹ گیا تھا، یہ دادا کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کر جائے. اب وصیت 1/3 ایک تہائی کرنا ہے 33.33 کی، کتنا ان کو دے گا؟ بیٹوں کے لیے کر جائے، پوتیوں کے لیے کر جائے، اپنی بہو کے لیے بھی کر جائے، کیا حرج ہے، اس کو حق ہے نا. تو اپنے یہاں یہ جو کہاوت ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ اگر باپ مر جائے اور اس کی موجودگی میں بیٹا مر چکا ہے تو پوتے کو محروم کرتا ہے. اسلام پوتے کو محروم نہیں کرتا، اسلام تو ایک تہائی کا حق دے کر پوتے کو صاحب مال بناتا ہے، جو اس کو محروم کرتا ہے وہ اس کا ظالم دادا. ظلم ہم کرتے ہیں اور وہ جاتا ہے اسلام کے نام پر، سارے تماشے ہمارے، اور وہ سب کا بھگتان اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے. بھائیو، درس کے آخر میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا دین بدنام نہ ہونے پائے، ورنہ آخرت کے اعتبار سے وہ ہم کو بہت بھاری پڑے گا. بس درس کے آخری 3 منٹ بچے ہیں، اس میں پھر میں دیکھیے ایک بات عرض کروں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند. میرا گھر، میرا کاروبار، میری بلڈنگ، میرے بچے، ارے یار یہ کوئی مسلمانوں کی سوچ ہے کیا؟ مسلمانوں کی، یہ عام لوگوں کی سوچ ہے. مومن تو یہ کہ میں اور پھر میری ذات سے دین کی کتنی خدمت ہو، اللہ کے بندوں کو میری ذات سے کتنا فائدہ پہنچے. تو یہ مجلس تعلیم القرآن کا کام. بعض لوگوں کو ایسا کیا ضرورت ہے ایک عمارت لینے کی، اتنی کڑکی کی حالت میں کائی کو اس کا سودا کر لیا اور یہ ہے اور وہ ہے. میرے بھائیو دیکھو، ہماری جتنی عمر ہے اتنی رہے گی، جتنی سانسیں اس میں کچھ کم زیادہ ہونے والا نہیں، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. بھائی ایسی چیز میں جو ادارے کے لیے عمارت لی جا رہی ہے، جس کی رجسٹری جو ہے وہ جنوری کے مطلب تیسرے ہفتے میں اس کی ڈیو ڈیٹ ہے، اور جس کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے، وہ اگر کیا ضرورت ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی سوچ جو ہے بہت ہی ناقص ہے. یہ سوچ کی کیا ضرورت ہے، اس کو ناقص سوچ ہے. ارے میرے وجود سے میرے جیب میں ہاتھ ڈال کے 100 روپیہ نکال کے دے دینے سے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے کتاب کے پڑھنے والوں کی کوئی معاملت ہوتی ہے، یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اصل اسی کی مجھے ضرورت ہے. اس لیے بہت ادب سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے، آپ خود بھی اور اپنے جو اقربا ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، ادھر متوجہ کیجیے تاکہ جلد سے جلد وہ کام اللہ پاک کروا دے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ بازو کی عمارت لینے کے بعد اس کے بعد تعمیر کا مسئلہ رہے گا. سب اللہ کی ذات کرنے والی ہے، کرنے والے وہ ہیں. ہم میں سے کسی کو اگر وہ استعمال کر لیں تو ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، ورنہ جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے سارے مکے والے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے. انہوں نے ابابیل کو، پرندوں کا جھنڈ بھیج کر اس کی حفاظت فرما لی. وہ ایسے کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اس کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سوچ کے رخ کو درست فرما دے، اور کار خیر میں زیادہ سے زیادہ
اس کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہماری زندگی تو اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گی، ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جن کا ثواب اور اجر ہمیں اور ہماری نسلوں کو بعد میں ملتا رہے، اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ ظالم یہودیوں کو فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ تو نے ہمیشہ وقت کے فرعونوں کو ہمیشہ بے آبرو کیا، ان کو ذلیل کر کے مارا ہے۔ اللہ یہ بھی آج کے جو وقت کے فرعون ہیں، اللہ ان کے بھی فنا کے اب تو فیصلے صادر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔